بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ برکس ورک جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کون سی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اینٹ کا سائز جو ہے ایکچوئل وہ کیا ہوتا ہے، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، کون سی اینٹ چنائی میں اور اس کی چنائی کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے لگانی چاہیے، یعنی کہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جوہری بلڈر کا ایک پروجیکٹ ہے، ہاؤس فار سیل ہے، خیابان امین کے اندر گھر بن رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ڈبل یونٹ ہے اور یہاں پہ یہ برک ورک ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برکس جو ہیں، یہ دیکھیں جس طرف اس کا مارکا لکھا ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں کشتی کہتے ہیں، یہ اوپر والی سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جب مسالہ ڈالیں گے تو یہ اس کو انٹیکٹ کرنے کے اندر مدد دے گا۔ اگر اس کی رف سائڈ اوپر ہوگی تو اس کے اندر یہ سلپ ہو سکتا ہے، اس کے اندر گرپ اچھی نہیں ہوگی اور کل کو یہ مسالہ جو ہے وہ جھڑنا یا بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو کہ یہ مٹی سے بنی ہوئی برکس ہوتی ہیں، ان کی ایک لائف ہوتی ہے، لیکن یعنی کہ اس لیے اس کو تحفظ یہ دیا جانا چاہیے کہ اس کی کنکریٹنس جو ہے زیادہ ہو، اور واٹر کیورنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جب آپ نے یہ والا اپنا بندوبست کر لیا نمبر 1، اس کے بعد آپ نے واٹر کیورنگ کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ برکس جب اسٹیگ لگا تھا اس وقت بھی واٹر کیورنگ ہو رہی تھی، یہاں پہ یہ پھینک رہے ہیں مستری کے پاس، یہاں پہ بھی واٹر کیورنگ ہو رہی ہے۔ یوزلی عام طور پہ ہوتا ہے کہ مستری صاحبان جو ہے نا وہ پانی نہیں لگانے دیتے، تو آپ نے یہ ایک جوڑی آتی ہے گلوز کی، یہ 100-150 روپے کی مستری کو لے کے دے سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوگا، تو آپ لہٰذا اس کو لگاتے جائیں جس طریقے سے بلڈر آپ کو کہہ رہا ہے یا گھر کا آنر کہہ رہا ہے۔ یہ دیوار جو کل بنی تھی اس کی بھی واٹر کیورنگ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کنکریٹنس اس کی بڑھتی جائے گی، کیونکہ عام طور پہ جو یہ برکس ہوتی ہیں ان کی پی ایس آئی اسی طریقے سے بڑھتی ہے کہ اگر ان کو 3-4 دن پانی لگتا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ 1-4 کا مسالہ تیار کریں اور چنائی کے اندر وہ استعمال کریں تو زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ 1-6 کا بھی لگاتے ہیں، لیکن 1-6 بھی لگ سکتا ہے، پلستر کے اندر 1-4 کا تو ضرور ہونا چاہیے، اور جو چھت ہے اس کے اندر اگر 1-3 کا آپ کر لیں، اگر آپ نے سیلنگ نہیں کرانی تو وہ زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ برکس کا اگر آپ نے سائز چیک کرنا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ برکس ہیں، کوالٹی برکس ہیں، تو اس لیے اس کا جو اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے وہ 9 انچز کی لمبائی ہونی چاہیے اور 4.5 انچز کی چوڑائی ہونی چاہیے برک کی، اور اسی طریقے سے جو اس کی ہائٹ ہے وہ 3 انچ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس کا جو وزن رہے گا برکس کا، مختلف ایریا کا جو ہوتا ہے وہ سائز کا فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ پکائی کے لحاظ سے بھی آتا ہے، تو یہ تقریباً ایوریج اس کی 3 kg وزن ہونا چاہیے، یعنی 2.9 سے لے کے 3.15 تک اس کا عام طور پہ وزن ہوتا ہے۔ لیکن برکس کی آپ نے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اور اس کا وزن جو ہے نا وہ چیک کر کے لیں، یعنی کہ جو بھی مارکا ہے سیمپل آپ کو مل جاتے ہیں، سائڈ پہ بھی مل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک ہی مارکا اگر سارے گھر میں لگوائیں تو زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیفرنٹ لگائیں گے تو اس کے اندر چنائی میں فرق آ سکتا ہے، کل کو اس کے اندر جو آپ پلاسٹر ورک کریں گے اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ مٹیریل زیادہ لگے گا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کی یہ ڈیمپ سے آپ نے اٹھانا ہے بلڈنگ کو، تو بہتر یہ ہے کہ ڈبل ڈی پی سی ڈالیں۔ یہ دیکھیں یہ گھر ہے تو عام طور پہ آؤٹر والز پہ ڈی پی سی جو ہوتی ہے ڈبل ڈالی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ اس کے اندر جو ہے وہ چپس 0 کی کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو گھروں کی اکثر بنیادیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیمپنس کی وجہ سے نمی ہے، آپ کا گھر میں نہیں آئی تو ساتھ والے گھر سے آ گئی ہے، اسی طریقے سے بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو اگر 0 کی چپس ہوگی تو آپ کی جو ڈیمپنس ہے یعنی کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، ڈیمپ پروف کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کی جو پینٹ وغیرہ ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چنائی لگا رہے ہیں، اور یہ ٹوٹا پٹی میں چنائی لگانی چاہیے، یعنی کہ جس طریقے سے 2 ٹائلیں سیدھی ہیں، یعنی کہ یہ ہاریزنٹل اور ایک ورٹیکل ہے، تو یہ ٹوٹا پٹی کی جو ہے یعنی کہ یہ آپ کی خوبصورت بنا دیتی ہے چنائی کو، اور اس کے اندر مضبوطی بھی آتی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آج خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ آپ نے یہ کشتی والی سائڈ ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے، اسی طریقے سے واٹر کیورنگ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ٹوٹا پٹی میں لگائیں، اور تھرڈلی اور فائنلی یہ ہے کہ آپ مارکا اگر اینٹ کا ایک ہی لگائیں گے تو وہ آپ کی جو ہے بلڈنگ کو خوبصورت بنانے میں اور اس کی مال کی جو ہے کمی یعنی کہ اس میں اندر کر سکتی ہے، کاسٹ آپ کی کم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مضبوطی کے لیے یہ جو داڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کا اہتمام خاص طور پہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مستری اور مزدور جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ 2 مستری ایک سائڈ سے لگے ہوئے ہیں تو وہ دیوار کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تو گرپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی ہماری کوئی وال آ رہی ہے اس کو سینٹر سے کراس کر رہی ہے تو وہاں پہ اگر دیوار کے اندر اس طریقے سے گرپ دے دیجیے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ گرے سٹرکچر کا جو ریٹ ہے وہ 3700 ہے، اور فنشنگ کا ریٹ جو ہے وہ بھی پاکستانی میٹیریل کے ساتھ 3700 ہے۔ میٹیریلز جو ہیں اس کے اندر سیمنٹ کا اس وقت جو ریٹ ہے وہ تقریباً
1375 سے لے کے 1400 تک ہے، ڈفرینٹ برانڈز ہیں۔ سریا کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت 240 سے لے کے 45 تک ہے۔ برکس کا ریٹ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری اس وقت بڑھا ہوا ہے، وہ آپ نے خاص طور پہ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بنیادوں میں آپ کھنگر اینٹ استعمال کریں اور اوپر اول اینٹ استعمال کریں، تو اس طریقے سے آپ کاسٹ افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی آپ دوستوں کے شیئر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔